حضرت مجھے یہ فرمائیے کہ یہ تبدیلی معاشرے میں چلے جہالت کی وجہ سے آئی، کسی وجہ سے آئی، اب تو سکول زیادہ ہیں، یونیورسٹیاں زیادہ ہیں، کالج زیادہ ہے، تعلیم کا ریشو زیادہ ہے، لیکن یہ جہالت پھر بھی آئی ہے. یہ ایمان کی کمزوری ہے، یقین کی کمزوری ہے. میرا ایک خیال ہے، انتہائی ادب سے کہہ رہا ہوں، میرے خیال میں کوئی پیر، کوئی مرشد بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ مرید کے دل میں خوف نہ ڈالے. جب تک خوف نہیں ہوگا میں دوبارہ اپنے مرشد کے پاس جاؤں گا نہیں. یہ خوف کا کھیل ہے، جبکہ دین جو ہے یہ بے خوفی کی طرف لے کر جاتا ہے. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو پکڑا جائے وہ جیلی ہے، جو نہیں پکڑا گیا وہ اس وقت تک اصلی رہنا جب تک وہ پکڑا نہیں جاتا. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. سب سے افسوس کی بات یہ ہے یہ جس قسم کے اشتہارات دے رہے ہیں ان کے اوپر جو الفاظ ہیں وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی روحانی علم والا بندہ نہیں. لکھا ہوا ہے بہو کو تابع کرنا یا ساس کو تابع کرنا یا محبوب آپ کے قدموں میں، یہ کس علم کے تحت ہو سکتا ہے؟ اولیاء اللہ کی جو نشانیاں علم تو چھوڑ دیجئے، کس اخلاق کے تحت ہو سکتا ہے؟ میں ایک بات بتاتا ہوں، معاشرے کے اندر صرف ایک بات اگر عام ہو جائے نا کہ ولی اللہ، جو بندہ اپنے آپ کو ولی اللہ کلیم کرتا ہے نا وہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا. یہ سب سے پہلی ولی اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. یعنی جو خود اپنے آپ کو کلیم کر رہا ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے جس نے وزٹنگ کارڈ پہ لکھا ہو، وہی بات، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں سب سے پہلی بات ہے کیا ان کی وضع قطع شرعی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا وہ نمازی ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ کیا ان کو طہارت کا خیال ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں جو جتنا گندا بندہ ہے، جو بندہ جتنا طہارت سے دور ہے اتنا بڑا ولی اللہ اگر بن جاتا ہے تو یہ معاشرے کا المیہ ہے. اور یہ جو بندہ ہے اس نے قتل تو اب کیا، والفتنہ اکبر من القتل، فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. یہ جو معاشرے میں اصل میں باتیں پھیلا رہا ہے یہ کالا جادو کے ماہر ہوتے ہیں، یہ کاہن ہوتے ہیں، نجومی ہوتے ہیں، عراف ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس جانے والے کی 40 دن تک نماز بھی نہیں ہوتی. حضرت کا خیال یہ ہے جو ہم نے اسٹڈیز کی ہیں یا پڑھا ہوا ہے، یہ جو کالے علم کا جو معاملہ ہوتا ہے نا سارا وہ یہ ہے کہ شیطان کو جب یہ پتہ لگ جاتا ہے نا کہ یہ بندہ پکا جہنمی ہے وہ اس سے ہم کلام ہو جاتا ہے. اور اس کے جو طریقے ہیں یہ کتابوں میں لکھے ہیں. میرے خیال میں اگر پبلک کو بتایا جائے یہ کچھ بات ایسی ہوگی کہ نعوذ باللہ سورۃ فاتحہ کو اگر اس طرح اس عمل میں الٹا اور نعوذ باللہ جو ایک عام مشہور طریقہ ہے، عام سب سے آسان جادو کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایسی بے حرمتی کی جائے تو جادو ہو جاتا ہے یا اس کا کسی کے اوپر اثر ہو جاتا ہے. یہ تو نہایت شیطانی عمل ہے نا کہ اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ اس طرح کی بے حرمتی کی جائے. بھٹی صاحب یہ معاشرے کے اندر جو ایک ہم نفسیاتی پہلو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ سارا صورتحال ہو رہی ہے، یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ کیا کمی ہے معاشرے پہلی بات یہ کہ ہم یہاں پہ نا 60 سال پہلے ایک ہندو کلچر کے تحت ہم یہاں پہ رہے ہیں اور ہماری مائیں، دادیاں، چاچا، ہمیں سارے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ سارے اس کلچر کے حصہ تھے جو توہم پرستی تھی. دوسری بات ایک بڑی خوبصورت ہم بات آپ کر رہے تھے کہ عمل، میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا کہ کوئی بندہ عامل ہے اور وہ اتنا با اثر کن فیکون کے مقام پہ چلا گیا ہے کہ کسی بندے کی زندگی کو وہ چینج کر دے. دوسری بات ہے ناکامیاں، مختلف خوف جو ہے نا، ناکامیاں ہیں مختلف، مثلا بچہ ایگزام میں پاس نہیں ہو رہا، بندہ دوسرے کام ہو رہا ہے، یہ ہمیں عاملوں کے پاس لے کر تو جو روحانی عامل ہے وہ پھر کون ہے؟ وہ ابھی بتاتا ہوں. وہ جو عامل ہے نا وہ عامل آپ کو آپ کے اندر نا ایک خواہش پیدا کرتا ہے کہ تمہارا جو ڈریم ہے، تمہارا جو خواب ہے، تمہاری جو خواہش ہے میں اس کو پورا کر سکتا ہوں. اس پورا کرنے کے لیے پھر ڈرامے کی ایک لمبی لسٹ ہے، یہ میں صدقے دوں گا، یہ میں کڑھائیاں دوں گا، یہ میں پڑھائی کروں گا، میں نے 21 سال بیٹھا ہوں، 40 سال بیٹھا ہوں. دوسری بات نہیں، اگلی بات دوسری بات یہ جو سلسلہ میں معذرت کے ساتھ کہ میں نے موکل پکڑ لیا، میں جن پکڑ لیا، میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. سیدھی سی بات ہے یہ کیسے پاسبل ہے کہ اگر کسی بندے نے موکل پکڑ لیا، جن پکڑ لیا، وہ تو خود بادشاہ، پیسے کو لے رہا لوگوں سے، وہ تو خود بادشاہ ہو گیا، وہ تو خزانوں کے بادشاہ ہو گیا نا، جہاں ان کی مرضی بات چلا جائے، جہاں سے مرضی لے آئے، بادشاہ کو گھر بلا لے، کسی ایکٹر بڑے کو گھر بلا لے، سیلیبریٹی کو گھر بلا لے، کسی انڈسٹریلسٹ کو گھر بلا لے، وہ پیسے چھین لے گا. یہ باتیں ساری یہ کہ ہم جب ایک پریشان بندہ شارٹ کٹ کے تلاش میں ہمارے پاس آئے گا، وہ ہم سے ایک پاور مانگتا ہے کہ کوئی ایسے پاورفل بندہ ہو جو میری خواہشوں کو حقیقت کا روپ دے. جب آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے پاور دیں تو آپ کے پاس وہ پاور ہوتی ہے جو آپ اس کو دیں؟ نہیں ہوتی. وہ ایک ازیوم کر کے ایک غلط فہمی کا شکار ہو کے انہوں نے وہ ایک فضا کریٹ کر. پھر ایک ادب سے سوال کرنا پڑے گا، روحانیت کا سلسلہ. میں ایک سوال کر لوں، میں بڑی معافی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرشد بھی اتنا ہی مجرم ہے کیونکہ اس کے پاس پاور ہوتی نہیں، اگلی بات لیکن وہ وہاں کرسی ڈال کے بیٹھا ہوا. اگلی بات ہم یہ کریں گے، نہیں پہلے ہم ڈویژن یہ کرنی پڑے گی مرشد کیسا ہے. اوریجنل مرشد ہے، 2 نمبر مرشد ہے. اگر اوریجنل صحیح ہے کوئی تو وہ ایسا مرشد آپ نے دیکھا جو اپنے آپ کو 2 نمبر کہتا ہے؟ میں نیک بندے ایسے بہت سارے، ہر مرشد دوسرے کو 2 نمبر کہتا ہے. جس مرشد کے سامنے شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہو، جس مرشد کے سامنے شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہو، اس کو سجدہ ہو رہا ہو، اس کے پاؤں چومے جا رہے ہوں، آپ سمجھ لیں کہ یہ غیر شرعی مرشد ہے. پہلا ہمیں ڈویژن کرنی پڑے گی، ڈویژن کرنی پڑے گی. کامل مرشد وہ مرشد جو اللہ کے بہت قرب میں ہے، وہ اتنا اللہ کے قریب ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو انسان کی غلامی میں سے نکالنے کے لیے لائے ہیں. انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہے، تابع نہیں ہے، صرف اس حد تک ہے کہ میں آپ کو کہوں بلال بھائی
آپ میرے لیے دعا کر دیجیے. اولیاء اللہ کا اگر کوئی کام دنیا میں ہے نا وہ یہی ہے کہ انسان ان کے پاس جا کے میرے لیے دعا کر دے. ملکی مسائل یہ جن سارے حل نہیں کرتے سر؟ نہیں کرتے. کیوں؟ ہوں گے تو کریں گے نا جی, ہے ہی نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہے بٹی صاحب تو پھر یہ دکانیں سر میں نے تو بلال بھائی میں اس بات سے جزوی اختلاف کرتا ہوں. قرآن کی آیت ہے کہ جو شیاطین جن ہوتے ہیں وہ شیاطین انسانوں کے دوست ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. اصل بات جو سسٹر کا سوال ہے نا, قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورۃ زمر کی آیت نمبر 2, اللہ رب العزت نے کہہ دیا قیامت تک کے لیے جو دھندا ہے نا اسی ایک بنیاد پہ چلے گا. اللہ کہہ رہا ہے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, جو کوئی بھی اللہ رب العزت کے علاوہ عبادت یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی بندے کی طرف جاتا ہے نا اس کا ایک ہی کلیم ہوتا ہے, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہاری شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہیں. جو سسٹر نے کہا پھر اللہ کا رب العزت کا کیا کام ہے, اولیاء اللہ کا اگر کوئی کام ہے تو اللہ نے بتا دیا وہ یہ ہے کہ دعا وہ کر سکتے ہیں ہمارے اللہ کے قریب. بہت میں سے ایک بزرگ کو بھی جانتا ہوں, اس خاندان کو بھی جانتا ہوں, ماڈل ٹاؤن کے رہنے والے ہیں. ان بچی کی شادی نہیں ہو رہی تھی تو ماں لے کر جاتی تھی ساتھ, بابا جی آگ جلا کے کاغذ دیتے تھے, بچی جو ہے وہ اپنے پیٹ کے اوپر وہ کاغذ کو پھیرتی تھی کہ اس سے شادی ہوگی. تو میں خدا کی قسم جتنا غیر شرعی عمل ہمارے ہاں ان جگہوں پہ ہو رہا ہے اس کا ایک رتی بھی ہم اوپن سوسائٹی میں کر رہے ہو نا تو لوگ ہم پہ فتویٰ لگا دیں کفر کا. بلال بھائی ایک بھی بات ہو رہی تھی بٹی صاحب سے کہ قرآنی طبیز ہوتا ہے وہ تو چلو پہننا ہے. میں کہتا ہوں اگر زمزم کا پانی ہو وہ انسان پیے نہ لٹکائی رہے شفا نہیں ملنی. قرآن کا طبیز بند ہی رکھے, قرآن کا طبیز بند ہی رکھے, دل نہیں کھلنا, قرآن پڑھنے سے کھلنا ہے. اور توکل اللہ پہ کیسا ہونا چاہیے, حضرت ابراہیم کے پاس فرشتہ آ رہا ہے کہ اگر تو کہتا ہے کہ یہ میں آگ کو ٹھنڈا کر دوں, تو حضرت ابراہیم جو فرشتے کو تو کہہ سکتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں مجھے تیرے سے کوئی حاجت, مجھے اللہ رب العزت سے حاجت ہے. اور میں صرف ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات بارش ہوئی, کچھ لوگ کافر ہو گئے, بخاری شریف, کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ لوگ مومن ہو گئے. صحابہ نے پوچھا ایک بارش نے کچھ لوگوں کو کافر اور مومن کیسے کر دیا؟ نبی کریم نے فرمایا جس شخص نے بارش کے بعد یہ کہا فلاں ستارے کی حرکت ہوئی, 9 ستاروں کی وجہ سے, فلاں ستارے کی حرکت کی وجہ سے بارش ہوئی, وہ کافر ہو گیا. اور وہ صحابی تھے. اور جس نے کہا اللہ رب العزت نے بارش برسائی وہ مومن ہو گیا. توکل انسان کا ایسا ہونا چاہیے ہر کام اللہ رب العزت کی طرف سے ہو سکتا ہے. بالکل ختم ہو گیا.